تناؤ، اضطراب اور یہاں تک کہ ڈپریشن وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سب اپنی زندگی کے مختلف موڑ پر سامنا کرتے ہیں، چاہے یہ مالی دباؤ ہو، گھریلو پریشانیاں ہوں یا ذاتی چیلنجز۔ یہ احساسات ہمیں کمزور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی لامحدود رحمت سے ہمیں ان مشکلات کے بوجھ کو کم کرنے کا ایک طاقتور عمل عطا فرمایا ہے۔ اسے استغفار کہتے ہیں۔ صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنے کا عمل نہ صرف ہماری روحوں کو پاک کرتا ہے بلکہ ہمارے دل و دماغوں سے ٹینشن بھی اتار دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار کس طرح آپ کے دماغ کو پرسکون کرنے اور آپ کے دل کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ یہ بہت تاہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی عام مسئلے اور اس کے حل پر بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پریشانیوں سے نجات کے لیے استغفار کی طاقت اور برکات۔ اس سے اپنے ذہن اور روح کو پرسکون کیسے کریں؟ تو اگر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے مغلوب محسوس ہو رہا ہے، یعنی آپ تھک رہے ہیں، امید ختم ہو رہی ہے، اپنی زندگی تناؤ، اضطراب اور اداسی کی ایک مستقل لہر کی طرح محسوس ہو رہی ہے، تو گھبرائیں نہیں، اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ وہ شاعر کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، وہ مرد ہی کیا جو حالات کے خونی منظر دیکھ کر گھبرا جائے۔ حالات جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اپنے حوصلے ہمیشہ بلند رکھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، اچھے اور برے کو قانون قدرت کے تحت کسی نہ کسی شکل میں مصائب، دکھوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب کہلائے گا جو اس غم، دکھ اور مصیبت کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتا ہے۔ تو صبر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ یقیناً اس نے ہر چیز کا اپنی حکمت سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ آ جائے تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج میں آپ کو آپ کے دل و دماغ اور روح کو پرسکون کرنے کا ایک انتہائی سادہ لیکن طاقتور عمل بتاؤں گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں کوئی پیچیدہ اقدامات یا مہنگے علاج کے سیشن شامل نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جسے آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی طاقت، اس کی برکات آپ کے علم میں نہ ہوں، یا اسے آپ بطور علاج کافی استعمال نہ کر رہے ہوں۔ لیکن مصائب و آلام کے خلاف یہ ایک بڑا ہی مجرب نسخہ ہے۔ اسے استغفار کہتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگنا بھی۔ لیکن ٹھہریے، استغفار پڑھنے سے آپ کے تناؤ کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ آپ کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں استغفار کے کچھ حیرت انگیز فوائد بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ بہت کم جانتے ہوں گے، اور آخر میں ایسی ٹپ دوں گا جو آپ کو ہمیشہ کے لیے استغفار کو دیکھنے کے انداز کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ نہ صرف زیادہ پرامن محسوس کریں گے، بلکہ آپ کو ایک نئی عادت بھی پڑے گی جو آپ کی زندگی کو ان طریقوں سے بدل سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو استغفار کی زبردست طاقت کو دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سب کو تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تناؤ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ان مسائل سے نکلنے میں مدد کرتی ہے، جس کے بارے میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں، استغفار ہے۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میں اللہ سے معافی چاہتا یا چاہتی ہوں، اگر صدقے دل سے کہا جائے تو اس کی برکت سے صرف ہمارے گناہوں کی معافی ہی نہیں ملتی بلکہ امن و سکون بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جسے ہم اللہ سے کہہ رہے ہوں کہ میرے رحیم و کریم اور میرے مہربان اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے گناہوں سے پاک کرے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ اس میں میری مدد کریں گے، لہٰذا مجھے بخش دیجیے۔ آپ کی میں نے بہت نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں کامل نہیں ہوں، کامل و اکمل ذات صرف آپ ہی کی ہے۔ اور اس طرح جرم کا بوجھ کم ہوتا ہے اور زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نوح کی آیت 10-12 میں فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بھی مہیا کرے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ استغفار سے نہ صرف روحانی برکت حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیاوی مشکلات سے بھی نجات ملتی ہے۔ یہ ان مسائل کا حل لاتا ہے۔ استغفار آسانیاں اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے ہم اکثر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا، جبکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا،
آپ گناہ سے بالکل معصوم پاک تھے، اس کے باوجود آپ نے استغفار کا اس قدر اہتمام کیا۔ یہ امام الانبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، جبکہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ توبہ و استغفار کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور یہ ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہم استغفار کریں گے تو ہم پر اپنی رحمت سے برکتیں نازل کرے گا، ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرے گا اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ جب زندگی بوجھل اور غموں کی امجگاہ دکھائی دے تو یہ ریلیف کے دروازے کھولنے کی کلید کی طرح ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ استغفار تناؤ میں کیسے مدد کرتا ہے؟ تو جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں، اس سے ہم اس کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم کرنے کے اس عمل میں تناؤ ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اس کی برکت سے یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہے، کوئی ذرے برابر بھی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں۔ آپ زندگی کی کشیدگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہی نہیں، قابو سے باہر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رنگا رنگ پریشانیوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو جب چیزیں ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں تو کاہے کو غم بنائیں، یعنی ہماری پریشانیاں، ہمارے منصوبے، ہمارے انجانے خوف وغیرہ۔ لیکن استغفار کے ساتھ ہمیں باور کرایا جاتا ہے کہ حالات کو بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کے ساتھ ہم انسان بھی اللہ کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ یہ بات اگر سمجھ میں بٹھا لیں تو زندگی میں بہت سکون لاتی ہے۔ تو خود کو بے بس اور عاجز سمجھتے ہوئے کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار کے لیے جو بھی مناسب کلمات ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس مقصد یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کبھی غفلت میں نہ پڑیں۔ استغفار کے ساتھ ہم اپنی پریشانیوں، اپنے تناؤ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب آپ ان سے خود کو رہا کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ استغفار کریں گے، اس کی برکت سے اتنا ہی آپ اپنی روح سے غموں کا بوجھ اٹھانے کا احساس محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستوں، ایک خوبصورت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے استغفار کی عادت ڈالی، یعنی کثرت سے استغفار کیا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ اس خوبصورت حدیث کی روشنی میں استغفار کرنے سے ہر پریشانی، ہر مشکل مٹ گئی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور معافی مانگنے سے نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے، بلکہ ہم اپنے دل و دماغ میں موجود بے ترتیبی کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حقیقی اندرونی امن کی کلید ہے۔ سوچئے کہ ہم کتنی بار اپنے مستقبل کے بارے میں مغلوب، دباؤ یا فکر مند محسوس کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان لمحات میں خوف کو بڑھنے دینے کے بجائے ایک گہرا سانس لیں اور دل کی نرمی کے ساتھ اللہ کے سامنے خود کو سر تسلیم خم کا تصور کیے۔ دل کے خلوص کے ساتھ استغفر اللہ کہیں۔ یاد رہے، خلوص کے ساتھ مانگی گئی ایک معافی بھی اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اس لیے تعداد سے زیادہ خلوص پر فوکس کریں۔ اب یہ خلوص کس بلا کا نام ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں اس پر بات کرنا ویڈیو کو طول دینے کے مترادف ہے۔ بس آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے اس چینل پر اس موضوع پر ویڈیو موجود ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ خلوص سے استغفار کریں گے تو آپ اپنے دل میں انشاءاللہ واضح فرق محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ جتنا زیادہ معافی مانگیں گے اتنا ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے گا، آپ کا تناؤ ختم ہو جائے گا اور آپ کا اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ زندگی کے چیلنجوں سے بے چینی، تناؤ یا مغلوب محسوس کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس خوبصورت تحفے یعنی استغفار کو قبول کیجئے۔ قبول کرنے سے مراد ہے کہ خلوص سے استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکات آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بخشش مانگنے کے خوبصورت عمل کے ذریعے ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ استغفار کا بکثرت ورد کرتے رہیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی باطنی اور ظاہری طور پر کیسے بدلنے لگتی ہے۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیے گا۔ اگر استغفار پر مزید ویڈیوز دیکھنی چاہیں تو اس پر ہم بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں، میں اس ویڈیو کی تفصیل میں لنک دے دوں گا، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو مفید لگی تو مزید اسلامی مواد کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔
اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور برکتیں کمائیں۔ زیادہ نہیں تو اللہ لکھ کر ٹائپ کریں، کیونکہ جب تک پڑھنے والا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔